قرآن پاک میں تمام ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا حکم وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی معیت اختیار کرو۔ اس کائنات میں جتنے بھی سچے آئے ان سچوں کے سردار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پیارے نبی کی صحبت اختیار کی اور اختیار کرنے کا حق ادا کر دیا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی معیت اختیار کی، جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ تو حکم ہے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، لیکن کتنی کرنی ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اتنی صحبت اختیار کرو کہ ان کا تمہارے اوپر رنگ چڑھ جائے۔ صحابہ کرام نے ایسی ہی صحبت پیارے نبی کی اختیار کی کہ ہر صحابی پر پیارے نبی کا رنگ چڑھا ہوا تھا، لیکن پوری جماعت صحابہ اور اہل بیت میں صحبت کا سب سے زیادہ اعلیٰ حق وہ صدیق اکبر نے ادا کیا، اور سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر رنگ چڑھا پوری جماعت میں صدیق سب سے اعلیٰ۔ آپ ظاہری لباس، شکل و صورت، حتیٰ کہ سیرت و کردار میں بھی پیارے آقا کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان دو واقعات سے آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ چنانچہ شکل و صورت، ظاہری لباس، رفتار، چال، گفتار، ان سب میں مشابہت کیسی تھی۔ ہجرت کر کے جب پیارے آقا کے ساتھ آپ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں انصار کے لوگ تھے جو آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ اب انصار کے وہ لوگ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا، اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ان کو نبی سمجھتے ہوئے۔ یعنی اندازہ کریں پیارے صدیق کی آقا کے ساتھ کس قدر مشابہت ہے کہ وہ فرق ہی نہیں کر پائے۔ اب تھوڑی دیر بعد جب سورج سروں پہ آیا، دھوپ تیز ہوئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر اٹھائی، پیارے آقا کے سر مبارک پر سایہ کیا۔ جب انہوں نے سایہ کیا تب لوگوں کو پتا چلا نبی کون ہے، امتی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اور سیرت و کردار میں مشابہت اعلیٰ انداز میں اس واقعے سے بخوبی پتہ چل جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئے، زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ کو کمبل دے دیا گیا۔ جب آپ کا یہ خوف اور ڈر کی کیفیت دور ہوئی تو امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے تفصیل سے بات بتائی اور فرمایا مجھے تو اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے پیارے انداز میں تسلی دی، فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، بے کسوں کا بوجھ سر پہ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، مفلس اور نادار لوگ آپ ان کے لیے بھی کماتے، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی میں بے مثال ہیں، وتعین علی نوائب الحق، مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ 5 اوصاف امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے۔ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ میں جب ظلم و ستم بڑھا، مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں اور ان کو ایذا دینے کا معاملہ بڑھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ برق الغماد جگہ کا نام ہے جو مکہ سے یمن کی جانب
5 دن کی مسافت پر ہے۔ جب وہاں پہنچے تو قبیلہ قارا کا سردار ابن دغنا اس سے ملاقات ہوئی۔ ابن دغنا پوچھنے لگا صدیق کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میری قوم والوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اللہ کی زمین کشادہ ہے، میں اللہ کی زمین میں سیر و سیاحت کروں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنا کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جیسا اعلیٰ صفات اور اخلاق والا آدمی اسے بھلا علاقے سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اور وہاں ابن دغنا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 صفتوں کو بیان فرمایا، اور یہ 5 صفتیں وہی تھیں جو امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی کی بیان کی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ سر پہ اٹھاتے ہیں، آپ مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ چنانچہ ابن دغنا نے آپ کو اپنی پناہ دی، واپس لے آئے۔ صدیق اکبر کو لے کے جب مشرکین کے پاس آئے تو وہاں بھی یہ 5 صفات ابن دغنا نے دوبارہ بیان کی اور کہا میری پناہ ہے ان کو۔ انہوں نے کہا ایک شرط پر یہ عبادت چھپ کے کریں، منظور ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں مسجد بنا لی۔ اب صحن میں جو اللہ کا قرآن پڑھتے، صدیق کی آواز ہو، صدیق کا درد ہو اور صدیق کا رونا ہو، سارے مکے والے عورتیں بھی بچے بھی ٹوٹ پڑتے، حتیٰ کہ مشرکین کو ڈر ہوا کہ کہیں سارے اسلام قبول نہ کر لیں۔ پھر ابن دغنا سے کہا ہمیں وہ آپ کی زبان ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، صدیق کو کہیں آہستہ قرآن پڑھے۔ ابن دغنا آیا، صدیق آہستہ قرآن پڑھ لو۔ کہا اپنی امان اپنے پاس رکھو، اپنی پناہ اپنے پاس رکھو، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔